بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا 9واں حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلے تمام حصے نہیں دیکھے تو انہیں بھی ضرور سے جا کر دیکھ لیں تاکہ یہ کہانی آپ کو شروع سے سمجھ آ جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا اس کے بارے میں قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء کی 2 مختلف رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری کائنات کی تمام اشیاء کا علم دے دیا تھا، چاہے وہ چیزیں ماضی میں گزر چکی ہوں یا مستقبل میں آنے والی ہوں، اور ان سب کے نام اور حقیقتیں بھی سکھا دی گئی تھیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ان چیزوں کا علم دیا گیا جو اس وقت کائنات میں موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں الفاظ ہیں تمام چیزوں کے نام۔ ان کا مطلب دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو ماضی حال اور مستقبل کی تمام اشیاء، یا پھر صرف اس وقت کی موجودہ چیزیں جنہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو یہاں زیادہ تر مراد وہ چیزیں ہی تھیں جو اس وقت ان کے سامنے موجود اور دیکھی جا سکتی تھیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی چھوٹی بڑی تفصیل نہیں دی گئی بلکہ صرف ان کی اصل حقیقت، بنیاد اور اصول سکھائے گئے تھے، تو یہ بات بھی قرآن مجید کے اس بیان کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا کیا کہ فرشتے بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ آدم علیہ السلام واقعی خلافت یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب بننے کے اصل حقدار ہیں۔ فرشتوں کو بالآخر یہ ماننا پڑا کہ اگر انہیں زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا جاتا تو وہ کائنات کے رازوں اور زمین کی حقیقتوں سے ناواقف رہتے، کیونکہ وہ نہ کھانے پینے کے محتاج ہیں، اس لیے وہ زمین میں موجود رزق یا خزانوں کو تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے، نہ انہیں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا، اس لیے کشتیوں یا جہازوں کی ایجاد کی ضرورت ہی نہ ہوتی، نہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے، اس لیے علاج، دوائیوں اور اشیاء کی خاصیتوں یا کیمیائی ترکیبوں کے علم کی انہیں کوئی حاجت نہ ہوتی، اور نہ دیگر انسانی جذبات و احساسات سے متعلق علوم و فنون کو سمجھ سکتے تھے۔ یہ سب علوم ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی، اس کی ضروریات اور زمین پر اس کے عملی تجربات سے ہے۔ فرشتوں کو چونکہ ان چیزوں سے واسطہ نہیں، اس لیے وہ ان علوم کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتے، اس لیے یہ مقام اور منصب صرف انسان کے لیے ہی مناسب تھا کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے اور ان تمام علوم، سچائیوں اور عقل و حکمت کی باتوں کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا حق ادا کرے۔ حبوط کا مطلب ہے کسی اونچی جگہ سے نیچے آنا، اس لیے بعض علماء کا ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ آسمان پر جنت المأوا تھی، زمین پر کوئی باغ نہیں تھا۔ اس بات کی دلیل ایک حدیث سے ملتی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے، کیا تمہیں جنت سے تمہارے باپ یعنی میرے گناہ کی وجہ سے نہیں نکالا گیا تھا؟ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جنت دراصل زمین پر ہی کسی مقام پر تھی، نہ کہ آسمان کی جنت۔ ان کے دلائل یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہاں کھانے پینے کی اجازت دی گئی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا گیا تھا، وہ وہاں آرام بھی کرتے تھے۔ شیطان ان کے پاس آتا جاتا تھا اور اس نے ان کو بہکایا بھی، پھر ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ سب باتیں دنیا کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ آسمانی جنت میں کوئی تکلیف یا آزمائش نہیں ہوتی، وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے اسے وہاں سے نکالا نہیں جاتا۔
اس لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ جنت آسمانی نہیں بلکہ زمینی تھی۔ آخر میں علماء کے اس مسئلے پر صرف 2 نہیں بلکہ 4 مختلف اقوال موجود ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا اگلا پارٹ چاہیے تو مجھے کمنٹ کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تسبیحات حضرت زهرا